قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے، جی ہاں، مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے خطاب فرمایا ہے۔ ہمیں ان آیتوں کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سلسلہ مختصر ہوتا ہے، ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور چند مدنی پھول۔ آج کون سی آیت کو ہم نے سلسلے میں شامل کیا ہے؟ پارہ ہے 26واں، سورہ حجرات، آیت نمبر 11۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا، اور انشاءاللہ چند واقعات پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ یہ آیت دل توڑنے والے، مذاق کرنے والے، برے نام رکھنے والے، لوگوں پر ہنسنے والے، غور سے سنیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، طنز کیا کرتے ہیں، تکلیف پہنچایا کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے، کیونکہ وہ اونچا سنتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کلام آسانی سے وہ سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی، اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت میں اور مجلس میں جگہ نہ پاتا، ایسے وقت آتا کہ مجلس میں جگہ نہیں بچتی تھی، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹانے لگے، اور یہ کہتے چلے گئے کہ جگہ دو، جگہ دو، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتے رہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جگہ دو، تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں جگہ مل تو گئی ہے، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا کہ فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ عار دلانے کے لیے، یعنی شرم دلانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عار نہیں دلانا چاہیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی
جو کہ حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جو صحابہ کرام غریب تھے، ان کی غربت دیکھ کر یہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں زیادہ بہتر ہو۔ اب یہ زبردست لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کسی کے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کسی کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپاہج ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر اللہ نے مجھے پیسے والا بنایا ہے تو غریب کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاؤں یا اللہ کا زیادہ شکر ادا کروں کہ مالک تو نے مجھے مالدار بنایا، میں اس تکلیف میں نہیں ہوں۔ جس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں وہ اپاہج کو دیکھ کر مذاق اڑائے۔ عقل تو یہ کہتی ہے وہ اسے دیکھ کر رونے لگ جائے، شکر کے جذبات میں ڈوب جائے کہ مالک تیری مہربانی، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، تو نے مجھے لنگڑا نہیں بنایا، تو نے مجھے اندھا نہیں بنایا۔ مگر کتنے بدنصیب ہیں وہ شخص کہ جن کی آنکھ ہوتی ہے اور اندھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں مگر اپاہج کا مذاق اڑاتے ہیں، مال ہوتا ہے مگر غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو اور ناشکری ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آیت کے دوسرے جو شان نزول کو ہم نے سنا، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں فقر ہے، محتاجی ہے اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کا اس بنا پر مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو ہم کسی کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اور یہ اللہ کو سخت ناپسند، اور قرآن میں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ہمیں مذاق نہیں اڑانا، ہمیں لوگوں پر نہیں ہنسنا۔ اور یہ جو ہنستے ہیں نا لوگوں پر، تکلیف دیکھ کر، مصیبت دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو کسی پر ہنسا ایک وقت آئے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ کبھی کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، کبھی کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے جس سے دل آزاری ہو۔ اب مذاق اڑانے کا شرعی حکم بھی سن لیں۔ شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کو ایذا رسانی ہوتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا یعنی اس کو حقیر جاننا، اس کو حقیر کہنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کریں، یہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ اور آج مسلمان دوست جب بھی نارملی آج کل جو گیدرنگز ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، دوست بیٹھے، اب کسی ایک کو ہماری بازاری زبان میں کہتے ہیں فلم چڑھائی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ البتہ خوش طبعی کا حکم کچھ جدا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کرے، اسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی کیسے فرماتے؟ بہت پیارے دو واقعات مختصر پیش کرتا ہوں، آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی حضور اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ واقعی اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ کہا حضور اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سفیدی مراد لے رہے تھے کہ جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے گرد ہوتی ہے۔ اس وقت آپ میری آنکھوں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں سفیدی تو ہر آنکھ میں ہوتی ہے۔ اب یہ خوش طبعی کا انداز، مسکراہٹ بکھیرنے والا انداز، اس میں کوئی غیبت نہیں ہے، اس میں کوئی تحقیر نہیں ہے، اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے، واہ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا انداز، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں اس طرح گھلے ملے رہتے تھے حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟
وہ میرا چھوٹا بھائی جو تھا، یعنی اس صحابی کے جو چھوٹے بھائی تھے، وہ چڑیا سے کھیلتے تھے، تو پیارے آقا جب ان کے قریب سے گزرتے تو پوچھتے تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ خوش طبعی کی جائے، مسکراہٹیں آ جائیں، دل آزاری نہ ہو، یہ مزاح ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ مزاح بھی فرمائیں اور وہ جھوٹ بھی نہ ہو، مگر آج لوگ اس بات سے بھی ایک غلط امپریشن یہ لیتے ہیں کہ جناب پھر تو لوگوں کو ہنسانا بڑا اچھا کام ہے، لیکن آج ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کی غیبت کی جاتی ہے، کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خوش طبعی نہیں ہے، یہ تو دل آزاری ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، اور بعض اوقات ایسے لطیفے بنائے جاتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے یہ بہت بڑی فرق ہے اس بات میں، اور بندے کو خوش مزاج ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لطیفے سناتا رہے، ہر وقت جناب ہنساتا ہی رہے، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو وقار بھی ہونا چاہیے، آپ کی ذات ایک بڑی خوبصورت ذات ہونی چاہیے کہ سنجیدگی کے وقت آپ سنجیدہ بھی ہوں اور خوش مزاج بھی ہوں، ہر وقت ایسے بھی نہ رہیں کہ لوگ بات کرنے میں ڈریں، وہ کہتے ہیں نا اتنے میٹھے نہ ہو جاؤ کہ لوگ ہڑپ کر جائیں، اور اتنے کڑوے نہ بن جاؤ کہ لوگ تھوک دیں۔ تو انسان ایک بڑا ماڈریٹ اور بڑا معتدل اپنے اندر شخصیت کو بنائے، اور یہ سب بہت آسان ہے اگر قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس آیت سے انشاءاللہ یہ سبق ہم حاصل کریں گے کہ کبھی کسی کی تذلیل نہیں کرنی، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کبھی کسی پر نہیں ہنسنا۔ ہمارے عیب تھوڑے ہیں جو ہم کسی اور کے عیب دیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے اور دیگر مسلمانوں کی عزت کرنا نصیب فرمائے۔ یہی مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ آج یہ آیت ہم نے سنی ہے، عمل کی نیت کر لیجئے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور چند مدنی پھول سنیں گے۔ اس آیت کے تحت سبحان اللہ 3 مسئلے بھی معلوم ہوئے۔ وہ مسئلے کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ کچھ لوگ جو مختلف خاندانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم فلاں نسب والے ہیں، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، ہماری قوم بڑی قوم ہے، فلاں قوم، معاذ اللہ کچھ قوموں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی قوم ذلیل نہیں ہے، یاد رہے ہر مومن عزت والا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اور تیسری بات، مسلمان بھائی کو نسبی طعنہ دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کے لیے بیماری مسلمانوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہے، نسبی طعنے کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، نامعلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہو۔ اللہ کریم ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مقبولین میں شامل فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ